یہ کمیٹی جو ہے یہ کیسے فارم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ کمیٹی جو ہے وہ 2004 میں جسٹس ناصر اسلم زاہد کے انڈر دا سپرویژن اس کمیٹی کو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ کیا گیا۔ وومن پرزن میں زیادہ تر عورتوں کو جب ان کی فیملیز جو ہے وہ ڈس اون کر دیتی ہیں یا ان کے کیسز اس طرح سے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں رہتا تو وہ مور ولنریبل ہو جاتی ہیں۔ کہ یہ ساری لیگل ایڈ جو ہے وہ آپ لوگ جو پرووائڈ کرتے ہیں کیا یہ چارج کرتے ہیں اس پر یا یہ فری ہوتی ہے؟ اس میں فری آف کاسٹ وکیل کی سہولت میں حصہ کی رہا۔ کوئی ایسے کیس اسٹوری ہے جو جس نے بڑا متاثر کیا ہو آپ کو؟ ایک لیڈی تھی مجھے یاد ہے کے پی سائڈ سے بلانگ کرتی تھی تو اپنے ہسبینڈ کے مرڈر میں تھی، تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کمٹ کیا، تو اس نے کہا کہ وہ روز مجھے مارتا تھا تو میں نے ایک دن جو ہے اس کو ہی مار دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں نازش ایاز، ایک اور امپورٹنٹ پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے آپ سے ایک ایسے کہہ سکتے ہیں آپ کے طبقے کے حوالے سے بات کرنے کے لیے جن کے رائٹس کے متعلق عموماً لوگ بات نہیں کرتے یا جو خود اس طبقے سے تعلق رکھتے ہیں۔ طبقہ تو کہنا تو تھوڑا سا زیادہ ہے۔ میں بات کریں قیدیوں کے حوالے سے۔ قیدیوں کو آپ جانتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے جو ہمارے یہاں جیل میں قیدی ہوتے ہیں خود ان کو اپنے رائٹس کا ہی نہیں معلوم ہوتا یا بہت دفعہ جو ہے انہیں وہ لیگل رائٹس ہی نہیں معلوم ہوتے۔ تو اس حوالے سے آج میرے ساتھ موجود ہے ثنا شیخ جو کہ اسپوکس پرسن ہیں کمیٹی فار دا ویلفیئر آف پریزنرز کی۔ ان سے میں پوری طریقے سے جانوں گی تاکہ یہ جو ہماری پوڈ کاسٹ ہے یہ ایسے بہت سارے گھرانوں کے لیے مشعل راہ بنے جن کو ضرورت ہے کسی بھی لیگل انفارمیشن کی، لیگل ایڈوائز کی، تو وہ پھر ان سے رابطہ کر سکیں۔ السلام علیکم ثنا۔ وعلیکم السلام۔ تھینک یو نازش فار پرووائڈنگ می دا اپرچونیٹی کہ میں آؤں اور یہاں پر اس خاص اسپیسیفک ولنریبل سیگمنٹ کے بارے میں بات کر سکوں۔ تھینک یو سو مچ۔ ثنا، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ یہ کمیٹی جو ہے یہ کیسے فارم ہوئی اور اس کے بعد جو ہے کس طریقے سے آپ لوگ کا اب پریزنٹ اسٹیٹس کیا ہے؟ بیسکلی کیونکہ یہ کمیٹی جو ہے وہ 2004 میں جسٹس ناصر اسلم زاہد کے انڈر دا سپرویژن اس کمیٹی کو گورنمنٹ کی طرف سے نوٹیفائڈ کیا گیا۔ اس وقت زیادہ تر یہ آئیڈیا تھا کہ وومن پرزن میں زیادہ تر عورتوں کو جب ان کی فیملیز جو ہے وہ ڈس اون کر دیتی ہیں یا ان کے کیسز اس طرح سے کوئی لک آفٹر کرنے والا نہیں رہتا تو وہ مور ولنریبل ہو جاتی ہیں۔ تو جسٹس ناصر اسلم زاہد جب اپنے ٹینیور میں کیونکہ جج تھے، پریزن ان کا ایک انٹرسٹ ایریا تھا، تو جب انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد سوچا کہ ان طبقے کو خاص کر لیگل ایڈ کی ضرورت ہے، خاص کر وومن کو جو ہے وہ مور ولنریبل ہے، تو اسٹارٹ جو ہے انیشیلی اس تھاٹ کے ساتھ کیا گیا۔ انیشیلی جسٹس ناصر اسلم زاہد اور ان کی جو وائف تھیں ڈاکٹر فرحت زاہد، وہ باقاعدہ مطلب پروفیشنلی ڈاکٹر تھیں، وہ جاتی تھیں پرزن کے اندر اور وومن پرزنرز کو جو ہے وہ ان کا میڈیکل چیک اپ، اسکن سے ریلیٹڈ ایشوز، اس کے حوالے سے مختلف ایریاز میں کام ہوتا رہتا تھا۔ لیکن اسپیسیفکلی 2004 میں اس کمیٹی کو جو ہے وہ انڈر گورنمنٹ نوٹیفیکیشن جو ہے وہ ایک اسٹیبلش کیا گیا اور کمیٹی جو ہے اس وقت سے ایوالو ہوتی رہی، پریٹی وارز اس کے بنتے رہے۔ تو بیسکلی ابھی کمیٹی کا جو کام ہے وہ تقریباً سندھ کی 22 جیلوں کے اندر ہے، جس میں تقریباً ہمارے پاس 30 سے زیادہ وکیل حضرات ہیں جو کہ سندھ کی جیلوں کے اندر 7 ڈسٹرکٹس کے اندر کنسرن پریزنس کے اندر جو ہے وہ اپنی خدمات دے رہے ہیں۔ تو کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے فی الحال۔ اچھا ثنا، مجھے بتائیں کہ یہ ساری لیگل ایڈ جو ہے وہ آپ لوگ جو پرووائڈ کرتے ہیں کیا یہ چارج کرتے ہیں اس پر یا یہ فری ہوتی ہے؟ نہیں، اس کمیٹی کی خوبصورتی کی بات ہی یہی ہے کہ اس میں فری آف کاسٹ جو ہے وہ آپ کو وکیل کی سہولت میں حصہ کی جاتی ہے۔ اگر تھوڑا سا ہم کانٹیکسٹ کے حوالے سے بات کریں تو جو پاکستان کا آئین ہے آرٹیکل 37D جو ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ایک عام شہری کو انصاف اور سستا اور جلد انصاف کی فراہمی ممکن بنائے۔ تو جو ہمارے پاس ابھی کرنٹ اگر آپ دیکھیں تو 20 لاکھ سے زائد کیسز جو ہیں وہ کورٹس میں زیر التوا ہیں جو کہ اپنے فیصلوں کے منتظر ہیں۔ تو جو ہمارے پاس اگر ہم پریزن میں دیکھیں تو پریزن کے اندر ہمارے پاس تقریباً اس وقت کرنٹلی 26,000 سے زیادہ پاپولیشن ہے، جس میں سے 18,000 سے زائد وہ قیدی ہیں جن کے مقدمات کا فیصلہ ابھی ہونا باقی ہے۔
تو ایک آئیڈیا یہ تھا کہ کس طرح سے ایک سسٹم ڈیولپ کیا جائے ان قیدیوں کو جن کے پاس کوئی ریسورسز نہیں ہیں وکیل کی فیس افورڈ کرنا، اور ان تک جیل تک ان تک رسائی کیسے ممکن بنائی جائے، کیونکہ بہت سارے ایسے قیدی ہیں جو کہ جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طرح سے ہم نے قانون ہمیں کس طرح رائٹس دیتا ہے یا وکیل ہم کس طرح ہائر کر سکتے ہیں۔ تو باقاعدہ یہ کمیٹی جو ہے وہ آئیڈیا یہ تھا کہ جیلوں میں وکیل جائیں اور قیدیوں سے ملاقات کریں اور اس طرح سے ان کے کیسز لے کے کورٹ میں ریپرزینٹ کیے جائیں، اور یہ تمام چیزیں قانونی معاملات فری آف کاسٹ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ اچھا ثنا، مجھے یہ بتائیں کہ اس معاملے میں گورنمنٹ آپ کو کتنا فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے؟ سندھ گورنمنٹ کی فنڈنگ ہمیں انیشیلی بھی تھی، بیچ میں کچھ فنڈنگ ہمیں رکی، لیکن 2017 سے کنٹینیوس ہمیں گرانٹ ان ایڈ میں فنڈنگ مل رہی ہے، جس کے تحت کمیٹی جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور ہم بہت شکر گزار بھی ہیں سندھ گورنمنٹ کے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرتی ہے، اور پریزن ڈپارٹمنٹ کے بھی، کیونکہ یہ دو براہ راست ہمارے اسٹیک ہولڈر ہیں کمیٹی کے، جس کے ساتھ مل کر ہم اپنی جو لیگل ایڈ کی خدمات ہیں وہ فراہم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں میں آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کرتے چلوں، کچھ فیکٹ اینڈ فگرز کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ تو اب تک اس کمیٹی کے انڈر جو ہے تقریباً 33,000 کیسز یہ لوگ ریپرزینٹ کر چکے ہیں، جن میں سے 23,000 ڈسپوز آف ہوئے ہیں، 18,000 ایکوٹ کیے گئے ہیں، اور 16,000 جو ہیں ان کو بیل بھی ملی ہے۔ یہ ثنا، یہ سارے فیکٹ اینڈ فگرز جی بالکل، یہ 22 سال کی کمیٹی کی جرنی ہے، جس امپیکٹ کی میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ اگر ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی ماڈل کی کوئی سکسیز دیکھنا چاہیں تو ہم اس صورت میں نمبرز میں دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ اگر ہم انیشیلی دیکھیں تو پریزن پاپولیشن تقریباً 20,000 21,000 گریجولی ان سالوں میں ہمیں اتنی ہی نظر آتی ہے۔ اتنے 20 سال کے عرصے میں کمیٹی نے پورے ایک پریزن وائپ آؤٹ کر دیے، یعنی کہ اتنے بڑے پیمانے پہ قیدیوں کو رہا کرانا اور پھر ان کو اتنے 18,000 سے زیادہ کو باعزت بری کرانا، یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ، اور پھر سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں ایک سسٹم ڈیولپ ہے پورا وکیل۔ اگر ہم بات کریں کہ کمیٹی کام کیسے کرتی ہے، تو کمیٹی کے جو وکیل ہیں جو کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ہر پریزن کے اندر ویکلی وزٹ کرتے ہیں قیدیوں کے ساتھ، جن کے کیسز ہم نے لیے ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے ہیں، ان کے کیسز کے اوپر کورٹس میں ان کو اپڈیٹ دی جاتی ہیں، اور نئے آنے والے قیدیوں سے ان کے وکالت نامے لیے جاتے ہیں تاکہ ان کا کیس کورٹ میں ریپرزینٹ کیا جائے۔ تو ایک آٹو پہ سسٹم بنا ہوا ہے کہ وکیل کو لازمی بینیفیشری سے ملاقات کرنی ہے، جس میں ان کو ان کے پرانے کیسز کی اپڈیٹ دینی ہے، جو نئے کیسز لے رہے ہیں ان کی اپڈیٹ دینی ہے، کورٹ میں ملاقات کرنی ہے، تو ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے۔ اور جب وکیل ہمارا کورٹ میں ان کو ملاقات کرتے ہیں اور ہیئرنگ پہ باقاعدہ جاتا ہے، تو پھر جو قیدی ہیں ان کا بھی ایک ٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ 22 سال سے ایک سسٹم آٹو پہ چل رہا ہے جو کہ بڑا اعتماد کے ساتھ چل رہا ہے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو ثنا، اچھا مجھے ایک اور چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ لوگ فری لیگل ایڈ دیتے ہیں پرزنرز کو، تو اگر کوئی قیدی کے لواحقین، قیدی کے جو متاثرین ہوتے ہیں، گھر والے ہوتے ہیں، وہ آپ سے رابطہ کرتے ہیں؟ کیا کوئی ایسے طریقہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس خود آئے کہ بھئی ہمارا کوئی پیارا اندر ہے اور آپ اس کا کیس لڑیں، یا یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ قیدی ہی آپ سے رابطہ کرے؟ نہیں، ہمارا کیونکہ اگر میں آپ کو بتاؤں تو ایک اور ہماری سسٹر آرگنائزیشن ہے لیگل ایڈ سوسائٹی اور سندھ لیگل ایڈوائزری کال سینٹر، اس میں 0800-70806 اس کا ہیلپ لائن نمبر ہے، جو کہ پورے پاکستان میں ہے، اور وہاں سے کوئی بھی فری آف کاسٹ ایڈوائز، ہمارے 24 گھنٹے وکلا حضرات بیٹھے ہیں، ان کو فری آف ایڈوائز دیتے ہیں۔ اگر ان کیس اس فورم سے بھی ہمیں کوئی اپروچ کرتا ہے کہ ہمارا کوئی اندر ہے پیارا اور اس کو وکیل نہیں، تو ہم اس کو بھی وکیل پرووائڈ کرتے ہیں۔ بٹ یہاں پہ میں نے جیسے بتایا کہ ایک سسٹم آٹو پہ سیٹ ہے، ہمارے وکیل جیلوں میں جاتے ہیں، اور ہمارے جو پریزن آفیشرز ہیں ان کو پتہ ہے کہ کمیٹی کے وکیل اگر جیل میں آئیں گے تو نئے آنے والے ایسے کون سے قیدی جن کے پاس وکیل نہیں ہے، ان کی لسٹ ہمیں ہر ہفتے ہمارے وکیلوں کو پرووائڈ کی جاتی ہے، اور ان کی ملاقات ان سے کرائی جاتی ہے کہ یہ وہ وکیل ہیں اور یہ آپ کو
آپ کی ہیلپ کے لیے آئے ہیں. لیکن وومن اینڈ جوینائل میں کیونکہ اس طرح کے کیسز جو کہ مرڈر کے ہیں یا کڈنیپنگ کے ہیں وہ بھی ہم لوگ پرسیو کرتے ہیں. تو یہاں پہ پورا ایک سسٹم ڈیولپ ہے کہ ہمارے پاس اسکروٹنی ہوتی ہے, پوری اسکریننگ ہے, ان کی پروفائلنگ ہے کہ ہمارے وکیل جب آئیں گے تو ان سے وہ پرفارما پروفائلنگ ہوگی, ان کی فیملی کے نمبرز, ان کے کانٹیکٹ نمبرز, ان کی ڈیٹیل, وہ سارا جیل کے ملاقات کے دوران ہی لیا جاتا ہے. تو پورا ایک سسٹم ڈیولپ ہے جس کے تحت ان کی اسکروٹنی ہو کے, پروفائلنگ ہو کے ان کو لیگل ایڈ پرووائڈ کی جاتی ہے. اچھا ثنا, مجھے ایک یہ بینگ اے کورٹ رپورٹر بھی ایک سوال میں کر رہی ہوں آپ سے. یہ جب ہم کورٹ رپورٹنگ کر رہے ہوتے تھے تو نا انصاف سالوں لگ جاتے ہیں. کہاں مسئلہ آتا ہے؟ یہ مسئلہ تو آپ لوگوں کو بھی آتا ہوگا یقیناً. کہاں مسئلہ ہے گورنمنٹ کی جانب سے؟ بالکل, اگر مطلب جیسے میں بات کروں کہ ہمارے یہاں قوانین تو موجود ہیں, ہر چیز کے قوانین بنائے بھی گئے ہیں, قوانین میں اصلاحات بھی آئی ہیں, بٹ عمل درآمد کا ہمیں فقدان نظر آتا ہے. اور پورا ایک یہ سسٹم ہے, یہ ڈھانچہ ہے جس میں صرف قوانین بنا دینا ہی شامل نہیں ہے, سسٹم کی کمزوریاں بھی ہیں جو کہ عمل درآمد میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو ہمارے یہاں لوگوں کو سب سے بڑی بات ہے کہ اپنے لیگل رائٹس کا نہیں پتہ, نہ ان کو یہ پتہ ہے کہ ہم اس تک کیسے پہنچ سکتے ہیں یا یہ ہم اس تک رسائی کیسے معلوم ہو سکتی ہے ہمیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو پرانے عدالتی طریقہ کار ہیں وہ نہ صرف سسٹم کو بریک کرتے ہیں بلکہ جب انصاف ڈیلے ہوتا ہے تو اس کو بے اثر بھی کر دیتے ہیں. تو یہ والے فیکٹرز بھی ہیں. پھر ہمارے یہاں یہ ہے کہ ملٹیپل چیزیں ہیں, پولیس کی جو ہے وہ آپ سمجھنے کیپیسٹی نہیں ہے اس طرح, ہیومن ریسورسز کی کمی ہے, فورینسک کی جو ہے وہ لوگ اگر ٹیمز ہیں تو وہ ان میں جو ہے وٹنسز یا ناقص آپ سمجھ لیں شواہد ہیں وہ بھی ہیں, ڈیلیز جو ہے وہ ہمارے پاس ججز کی کمی ہے, خاص کر یہ ملٹیپل چیزیں. اور پھر جو ہمارے کولونیل آپ کے قوانین ہیں وہ عدالتی طریقہ کار اتنے پرانے ہیں کہ آپ کے سسٹم پہ افیکٹ کرتے ہیں. جب بھی آپ کے 20 لاکھ جو سے زیادہ کیسز جو ہیں وہ زیر التوا ہیں. کوشش یہی مطلب سب سے بڑی بات ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کسی بھی طرح سے, اداروں کے درمیان جو ہے وہ کوارڈینیشن کی کمی ہے. اچھا سنا, مجھے یہاں پہ ایک اور چیز مجھے یہ جاننی تھی کہ کوئی ایسی کیس اسٹوری ہے جو جس نے بڑا متاثر کیا ہو آپ کو اور آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو, کیونکہ مینٹل ہیلتھ بھی بہت متاثر ہوتی ہے, خواتین خاص طور پر جو ہے نا یہ ایموشنل پریشر نہیں برداشت کر سکتی. ایک اسٹوری کی تو میں بات نہیں کروں گی کیونکہ جیل میں جب آج کا اسپیسیفک جیسے میں نے آپ سے وومن پرزنرز کی بات کی, وومن میں نا زیادہ تر عورتیں مرڈر کیسز میں ہیں اور پھر نارکوٹکس کیسز میں ہے, کڈنیپنگ کے کیسز میں ہیں. تو وومن پرزنر اور خاص زیادہ تر اپنے مرڈر ہسبینڈ کے مرڈر کے کیسز میں ہیں. تو جو مرڈر کیسز اور اس طرح کی جو یہ کیسز ہیں ان میں سزائیں اور کیس پروسیڈنگ لانگ ہوتی ہیں اور جو ان کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ آلریڈی افیکٹڈ ہوتی ہے کیونکہ وہ جس طرح کے سینیریو سے آ رہے ہیں یا اس میں بھی بہت ملٹیپل فیکٹر ہیں جو کہ ویری کرتے ہیں کہ عورتوں نے یہ اسٹیپس کیوں لیے ہیں. بعض جو ہیں وہ جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہوتی ہیں. ایک لیڈی تھی مجھے یاد ہے کے پی سائڈ سے بلانگ کرتی تھی, تو اپنے ہسبینڈ کے مرڈر میں تھی. تو ہم نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے یہ کمٹ کیا, تو اس نے کہا کہ وہ روز مجھے مارتا تھا تو میں نے ایک دن جو ہے اس کو ہی مار دیا. تو یہ وہ والی بات ہے کہ اویئرنیس کی کمی ہے, یہ نہیں پتہ عورتوں کو کہ اگر آپ جنڈر بیس وائلنس کا شکار ہیں تو آپ کون سے فورمز یوز کر سکتے ہیں یا پولیس اسٹیشنز میں جا کے رپورٹ درج کر سکیں. جو لیگل نالج ہے نا, اور کسی طرح سے قانون ہمارے یہاں پڑھایا نہیں جاتا, نہ ہمارے کسی اسکول کے کریکولمس میں ہے, نہ ہماری نصاب مطلب اگر ہمارا جو کریکولم ہے جو پڑھانے والی چیز ہے اس میں اس کی اہمیت پہ بھی زور نہیں دیا جاتا کہ ایک ایز اے سٹیزن ایک انسان کو قانون جاننا کتنا ضروری ہے. اچھا, یہاں میں آپ کی انفارمیشن میں تھوڑا سا اور اضافہ کر دوں کہ ہمارے یہاں خواتین قیدیوں کو خاص طور پہ لیگل ایڈ اس لیے بھی فراہم کی جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے اب بھی گھر یا کلچر میں ایسی خواتین موجود ہیں جن کو بولنے کا رائٹ ہی نہیں ہے گھر میں, اور جب وہ کسی جرم میں جیل پہنچتی ہیں تو انہیں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ انہیں
کسی دوسرے مرد کے سامنے زبان کھولنی ہے تو وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کر ہی نہیں پاتی، جس کی وجہ سے ان کے اوپر پھر کیس پروسیڈنگ اور پے در پے مختلف چارجز لگنے کے بعد سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو جاتی ہے۔ ہم یہاں پر ہماری حکام سے بھی درخواست یہی ہے، ایک تو یہ لیگل ایڈ کمیٹی ویلفیئر فار پرزنرز جو ہے وہ کام کر رہی ہے، تو یہ تو بہت ہی اچھا ایک کام ہے، اور اس میں جو متاثرین ہیں وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں، قیدی بھی براہ راست رابطہ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ خواتین جن کو بولنے کا رائٹ نہیں ہوتا وہ بھی یہاں پر رابطہ کرتی ہیں، پھر اپنا مسئلہ بتاتی ہیں تاکہ ان کو پھر ایک لیگل ایڈ ملتی ہے۔ حکام سے ہماری درخواست ہے کہ اس چیز کو تھوڑا سا مزید جو ہے وہ بااختیار کیا جائے تاکہ خواتین کی جو مینٹل ہیلتھ ہے نا اس کے اوپر بھی کھل کے کام ہو، اور اسی درخواست کے ساتھ میں آپ سے لوں گی اجازت، اور بہت بہت شکریہ ثنا آپ کا، تھینک یو۔ اور ہم آپ سے لیں گے اجازت یہاں پر ٹل آور نیکسٹ امپورٹنٹ انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ۔ اللہ حافظ۔